اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 9 میں ذالکا یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اس صورت میں چونکہ یوم التغابن کا تذکرہ، اس لیے صورت کا نام اس دن کے حوالے سے سورہ التغابن۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے، نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو مقاتل اور قلبی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور اس کا کچھ حصہ مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عطاء بن یسار یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک یہ حصہ مکی ہے اور 14ویں آیت سے لے کے آخر تک یہ سورت کا حصہ مدنی ہے۔ 1 to 13 مکی ہے اور 14 to the last آیت جو ہے یہ مدنی ہے۔ یہ ان مفسرین قرآن کی رائے تو ہے، لیکن اکثریت مفسرین قرآن کی اسی بات پر متفق ہے کہ یہ ساری کی ساری سورت مدنی ہے۔ اس کا مضمون مکی صورتوں کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے، لہٰذا اس حوالے سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بالکل قریبی ہی زمانے میں، یعنی مکی دور کے بالکل قریب، ہجرت کے فوراً بعد ابتدائی سالوں میں مدنی دور کے نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے مضمون، لب و لہجہ، انداز مکی صورت کے ساتھ مماثلت رکھنے کا کچھ معاملہ اختیار نظر آتا ہے۔ اگر ہم مضمون دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ اگر ہم آیات کی ترتیب دیکھیں تو پہلی 4 آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روح سخن کلام ساری کے ساری بنی نوع انسان سے ہے، سب سے مخاطب ہو کر بات کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 10 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ان لوگوں سے کلام کیا ہے جو دعوت الہی کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں روح سخن سب لوگوں کی طرف ہے، یا ایھا الناس، سب کے ساتھ مخاطب ہے۔ 5ویں سے 10ویں آیت تک کلام کا سلسلہ خاص ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں، اور 11 سے لے کر آخری آیت تک پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہیں جو اللہ کو اور اللہ کی ماننے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک لب لباب سا دیکھیں، اس سورت کے مضامین کا ایک خلاصہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی ذات، اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے، اپنی تخلیق، اپنی ملکیت، اپنی قدرت، اپنی صلاحیتوں کا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ خالق، یہ مالک، یہ رب، یہ رازق، اس نے جس کا اتنا بڑا اختیار اور قدرت ہے، اس نے یہ ساری کی ساری کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے کے بعد جب اس نے تمہیں بھیجا تو اس نے بھی بیکار اور بے مقصد نہیں بھیجا، اور تمہیں جب بھیجا ہے تو تم یہ سمجھو کہ عمل کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے، تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ اور واضح طور پر سمجھا دیا گیا کہ پھر اس دنیا میں صحیح طرز عمل رکھنے والے آخرت کے دن، یوم التغابن کے دن، وہ جیتنے کا طریقہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور اس دنیا کی آزمائش گاہ میں دھوکہ اور فراڈ اور فریب کا سے لاحق ہونے والے اس دن ہار سے دوچار ہوں گے۔ اگر آپ پچھلی صورتوں کے مضامین کو کچھ دہرا کر ان صورتوں کے مضمون کا ایک ربط دیکھنا چاہیں تو سورہ الحدید سے لے کے اس صورت تک، جہاں اور بہت سے متفرق معاملات پر بات کی گئی ہے اور اللہ نے کلام فرمایا ہے، ایک موضوع جس کو بار بار ٹچ کیا گیا ہے اور جس کو ڈیفرنٹ پیرائی اور ڈیفرنٹ مثالوں سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، انسان کا دنیا میں اس کی دل پسند چیزوں کے ساتھ رویہ۔ یہ دل پسند اور محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ محبوب چیزیں، دل پسند چیزوں کی لسٹ بنائی گئی تھی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے یا سواریاں،
جانور، مویشی اور تمہاری کھیتیاں، یہ تمہاری دل پسند محبوب چیزیں، اللہ نے ان کی محبت، ان کی اٹریکشن، ان کی ٹیمپٹیشن تمہارے دل میں بنا دی اور ان کو تمہارے لیے لیوکریٹو اور ٹیمپٹنگ بنا دیا۔ ان صورتوں میں ان کے ساتھ ایک مومن کا رویہ کیا ہوگا، ایک مومن اور مسلم کا ان حب الشہوات کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، ان صورتوں میں سورہ تحریم تک یہ کانسیپٹ بڑا کھول کے بتایا گیا۔ اگر آپ پچھلی صورتوں کو دہرائیں، سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان حب الشہوات، دل پسند چیزیں، ان کے ساتھ ایک طریقے کی نفی بتا دی گئی تھی۔ وہ کس نے کی تھی؟ عیسائیوں نے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ان خوبصورت دل پسند چیزیں جن کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جاتی ہے، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے تارک دنیا ہو کے راہب، فقیر، پادری، ملنگ بن کے دنیا میں بھاگ جانا، جنگلوں میں بھاگ جانا، رہبانیت ابتدعوہا، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا لیکن پھر بعد میں اس کی حفاظت نہیں کر سکے تھے، رہبانیت کی نفی کر دی گئی، وہ اب ترک دنیا کی نفی کر دی گئی۔ حب الشہوات کا یہ خوف دل میں آنا کہ اگر ان کے درمیان رہیں گے تو ایمان بگڑ جائے گا، دین بگڑ جائے گا، اسلام میں داخل نہیں ہو پائیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ان حب الشہوات کے ساتھ معاملہ رکھا تو فرار کر کے ان کو چھوڑ کے بھاگ جانا رہبانیت اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا میرے دین کی رہبانیت جہاد میں ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اور اگلی صورتوں میں اللہ نے اس جہاد کی طرف مائل بھی کیا تھا، اللہ سے سودا کرو، اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ تو سب سے پہلا طریقہ سورہ حدید میں بتایا گیا کہ ان سے فرار اور ان سے خوفزدہ ہو کر ان کو چھوڑ کے تارک اور ترک دنیا کا تصور نہیں ہے، گویا ان نعمتوں کے درمیان ہی رہنا ہے، کیونکہ کیا ہے، یہ امتحان کے پرچے تھے نا، ان سے واک آؤٹ نہیں کرنا۔ نمبر فرسٹ رویہ سورہ حدید میں سکھا دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ہمیں اور بھی بڑی وضاحت سے رویہ بتایا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے وضاحت سے ہمیں آیات کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیسے تمہارے لیے آزمائش ہیں اور کیسے تم اپنے رویے ان کے ساتھ درست رکھو۔ اس کے بعد حقیقت ہمیں سمجھا دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے دیکھا کہ کیسے دکھایا گیا ہمیں کہ کیسے ایک عورت کے دل میں اپنے اولاد کی محبت آئی اور پھر بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ عقل اور دلیل اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جدال کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے تقوی کرنے والو، ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی کرو اور تقوی کر کے کیا کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان اب یہ دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ دوسرے لیول پر یہ بات سکھائی گئی تھی۔ رہنا تو ان نعمتوں کے درمیان ہی ہے، لیکن ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے ترک دنیا تو نہیں کرو گے، لیکن نعمتوں میں غرق دنیا بھی نہ کرنا۔ ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے نعمتوں کے پرچے کو ایسے حل کرنا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ میں نے ان نعمتوں میں سے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اور یوں طریقہ یہ سکھایا گیا تھا کہ جب ان نعمتوں کے درمیان رہنا ہے، ان کو حاصل اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تاکہ رزق حلال اعمال نامے میں کل کے لیے بھیجا جائے۔ ان کو استعمال اللہ کے احکامات اور حدود اور قیود کے مطابق کرنا ہے، اللہ کی پسند اور اللہ کے ناپسند سے اجتناب کر کے ان کو استعمال کرنا ہے، اور پھر ان کو اپنے لیے آگے خرچ کر کے اللہ کی راہ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حَلْ أَدُلُّكُمْ، میں تمہیں خبر دوں ایک ایسی تجارت کی تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے کہ اپنی ان جانوں، ان مالوں اور ان دنیا کی حب و شہوات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ یہ سورہ حشر میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ پھر سورہ ممتحنہ میں ہم نے پڑھا، اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ دیکھو محبتوں کا پیمانہ بھی درست رکھنا، ان حب و شہوات کی محبتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد اور دین اسلام کی محبت پر غالب نہ کرنا۔ اگر دہرائیں، ان حب و شہوات کو چھوڑنا نہیں، ان کے درمیان رہنا ہے اور ان کو رب پسند طریقے، رب کی حدود اور رب کے راستے میں استعمال کر کے غدن، کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس کا اچھا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز، ان حب و شہوات کی محبت میں بہک کر ان کی محبتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت اور شوق سے زیادہ نہیں ہونے دینا۔ ان کو راضی کرنے کا شوق رب کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ نہ ہو جائے،
ان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق رب کی ناراضگی کے شوق سے زیادہ نہ ہو جائے، ان کی فکر آخرت کی فکر پر غالب نہ آ جائے۔ اور پھر سورہ ممتحنہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ بتایا گیا اور کیا دکھا دیا گیا؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دکھا کر بتا دیا گیا کہ دیکھو اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں بھائی کی محبت کیسے شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی تھی۔ اپنے بیوی بچوں بھائی کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کی فکر پر غالب آ گئی تھی۔ دین اسلام کی حفاظت کا شوق اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے شوق سے کم پڑ گیا تھا۔ یہ محبتوں کا پیمانہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ محبت کا پیمانہ بدل گیا تھا تو کیسے مواخذہ ہوا تھا اور کیسے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ناپسندیدگی کی خبر دی گئی تھی۔ اور پھر سورہ الممتحنہ میں یہ محبت کا پیمانہ ایک مہاجر، ایک مجاہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور پھر امتحان لی جانے والی عورتیں، کہ ان کے ہاں محبتوں کے پیمانے کیسے بدل گئے تھے کہ وہ اپنے گھر بار جائیدادیں، شوہر، ازواج، اپنے بیٹے، اپنی اولادیں چھوڑ کر دارالسلام میں ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ تو دونوں کا تقابلہ دکھایا گیا سورہ ممتحنہ میں تاکہ قاری قرآن کو اپنے عزیز ازواج رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا پیمانہ سمجھ آ جائے۔ سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سودے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہ جان اور مال کے سودے کے لیے صف بستہ بنیان و مرصوص محبت، مومنوں کی محبت بھی تمام محبتوں پر غالب ہوگی۔ مومنوں کی اجتماعی محبت، مومنوں کی اجتماعی خیر خواہی، اخوت، اخلاص، ایثار، یہ بھی تمام محبتوں پر غالب ہوگی اور تم آپس میں بنیان و مرصوص بن جاؤ گے تاکہ اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کر کے جہنم کے عذاب سے نجات کا طریقہ اختیار کرو۔ پھر سورہ جمعہ، صف بندی کے لیے، جماعت سازی کے لیے جمعے کے احکامات بھی دیے گئے، اور سورہ جمعہ میں پھر ایک اور محبت پر زد لگائی گئی۔ پیچھے اولادوں کی محبت کو، گھر والوں کی محبت سورہ ممتحنہ میں دکھائی گئی، مومنوں کی محبت کو غالب کیا گیا تمام محبتوں میں سورہ صف میں، اور پھر سورہ جمعہ میں صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں آنے والی ایک اور محبت، دنیا کے مال، دنیا کی استعمال کی اشیاء، حب دنیا کیسے غالب آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کی طرف مائل آ گئے۔ تو سورہ جمعہ میں وہ صحابہ اکرام، وہ صحابیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر وہ خرید و فروخت اور تجارت کرنے کے لیے نکل گئے تھے، یہ واقعہ دکھا کر بتایا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں حب مال اور حب دنیا گھر کر گیا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سرکشی کا معاملہ اختیار کرو گے۔ سورہ منافقون ہم نے پڑھی، اور سورہ منافقون میں بھی محبت کا پیمانہ کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھی، تھالی کے چٹے بٹے، کیا چیز غالب آئی تھی؟ حب جاہ، دنیا کی حکومت، عہدے، اقتدار، مال اور رسوخ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی تھی تو منافقوں کا گروہ بن گیا تھا، اور اللہ نے پھر منافقوں کا انجام بتا دیا۔ تو ساری ہی محبتوں پر زد لگائی گئی اور صحیح محبتوں کا پیمانہ سکھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ان محبتوں کے ساتھ صحیح طریقہ کیا ہے کہ تم ان کو آخرت کے عذاب، تنجیکم من عذاب علیم، اس دردناک عذاب سے نجات کے لیے خرچ کرو، اپنے جان، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، محبتوں کے پیمانے درست رکھو، ان چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کرو۔ اور اب یہاں پر یوم التغابن کا تذکرہ سمجھایا جائے گا کہ جس نے ان محبتوں، ان محبوب چیزوں کے ساتھ اپنے پیمانے، اپنے رویے، اپنے معاملے، اپنے انداز درست رکھے، وہ یوم التغابن میں جیت جائیں گے اور دوسرے ہار جائیں گے، کیونکہ یوم التغابن کیا ہے؟ ہار جیت کا دن ہے۔ کچھ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے۔ کون جیتیں گے؟ جو حب و شہوات کے ساتھ رب پسند طریقہ اختیار کریں گے۔ کون ہاریں گے؟ جو حب و شہوات کی رو میں بہہ کے من پسند طریقہ اختیار کریں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر سورۃ تغابن، ہار جیت کے دن کا تصور۔ اور پھر یہ مباحثہ جو ہے، اس کے بعد ہم سورۃ طلاق دیکھیں گے کہ اگر آپس کی محبت بگڑ جائے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرو۔
اگر آپس کی محبتوں میں کہیں نقب لگ جائے، اگر آپس کی محبتوں میں کہیں دراڑ پڑ جائیں، تو بھی آپس کی نفرتوں میں بھی فیصلے کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو۔ طلاق، سورہ طلاق کے احکامات، اور پھر سورہ التحریم میں بالکل پیک اور چھوٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دی جائے گی کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج کی محبت میں آ کر ایک چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ تو یہ ساری ایک ہی کڑی کے اندر چلنے والی صورتیں جو محبوب چیزیں اور حب الشہوات کا نمونہ دکھائیں گی، اور پھر سورہ تحریم پر ان کی پیک اور ان کی کلائمیکس سے اختتام ہو جائے گا موضوعات کا۔ اس پس منظر کے ساتھ اب سورہ تغابن کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسبحات وہ صورتیں جن کا آغاز یسبحو سے ہے، وہ تسبیح کرتی ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح، یسبحو کی تفسیر ہم بار بار کر چکے ہیں۔ کائنات کی ساری چیزیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ کیا کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا میں کچھ گنتی کا طریقہ اختیار کرتی؟ کیا زمین و آسمان کی چرند پرند، حیوانات، نباتات، بادل، بجلی، گرج، ہوائیں، کیا گن گن کے، ٹک ٹک کر کے، یا تسبیح کے دانے گرا کر اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ نہیں نا۔ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ یسبحو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پاکی۔ اللہ کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا اعتبار کا اقرار اپنی زبان سے کرنا، اور اپنے عمل سے اس کی پاکی اور بڑائی جس کی کا اقرار کیا جا رہا ہے، عمل سے کیسے؟ چلتے ہوئے، تیزی سے چلتے ہوئے، سبک رفتاری سے چلتے ہوئے، تیزی سے تیرتے ہوئے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے، ہر شکل میں بڑی تیزی سے جس کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں اس کی اتنی تیزی اور سبک رفتاری کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یہ ہے یسبحو کا مطلب، اور یہی ہے تسبیح کا طریقہ۔ تسبیح کا طریقہ صرف ٹک ٹک کرنا، انگلیوں پر گننا، یا صرف تسبیح کے دانے گرانا نہیں ہے۔ زبان پر ذکر اور عمل میں جس کا زبان پر ذکر ہے اس کی اطاعت اصل میں یسبحو کی تکمیل ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ آیت جہاں جب بھی آئے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دہرانی ہوتی ہیں اور ذہن نشین کرتی ہیں۔ پھر سوچئے زمین آسمان کی ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ تو جب سب ہے اس کا، تو سب سے پہلے جو سب چیزیں میری ہیں وہ کس کی ہیں؟ میری ہیں؟ نہیں، وہ کس کی ہیں؟ اس کی ہیں۔ اس نے اپنے قبضہ قدرت سے، اس نے اپنی غیب کی کنجیاں کھول کر مجھے دی تھی۔ تو لہٰذا اپنی ذاتی ملکیت پر، اپنے مال، اپنی کوٹی، اپنی جائیداد پر پہلی چیز کیا نہیں کرنی؟ تکبر نہیں کرنا۔ اللہ نے حسن دیا، علم دیا، مال دیا، حکومت دیا، عہدہ دیا، میرا نہیں ہے۔ اگر حکومت ہے تو مالک الملک کی تھی، رزق ہے تو رازق کا تھا، علم ہے تو علیم کا تھا، حسن ہے تو اس المصور کا بنایا ہے۔ لہٰذا سب کچھ جب اس کا ہے تو میرا نہیں ہے اس کا، مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی۔ اس آیت کے آنے پر دوسری تربیت، جب میرا سب ہے اس کا تو پھر مجھے ہر وقت ہر گھڑی کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُ لِلَّهِ، اس کا شکر کرتے رہنا ہے ہر وقت۔ جب میرا سب کچھ اس کا ہے، ایک ایک چیز میرے پاس جو میری ملکیت میں اس کی ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اس کا ذکر کرنا ہے، دل میں اس کی یاد اور زبان پر اس کا نام بسانا ہے۔ تین چیزیں ہوں گی، یہ آیت آئے گی تو ہم تین چیزیں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تکبر کی نفی کریں گے، شکر کی کثرت کریں گے، ذکر کے عادی بنیں گے۔ چوتھی بات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو سب کچھ میرا ہے وہ کس کا تھا؟ وہ تو اللہ کا تھا۔ میں نے شکر کیا، میں نے ذکر کیا، لیکن اگر کچھ دیر میرے پاس رکھنے کے بعد وہ مجھ سے لے گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی صابر شاکر رہنا ہے، ارے صبر کرنا ہے۔ اس کا تھا، تکلیف میں، دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، چیز کے چھن جانے میں، کسی کے فوت ہو جانے میں، مال کے گھٹ جانے میں، صحت کے چلے جانے میں، بیماری کے آ جانے میں، کاروبار میں خسارے کے ہو جانے پر شکر کرنا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے کچھ دیر تو مجھے استعمال، کچھ دیر تو مجھے اس سے سرور پانے کے لیے، کچھ دیر تو مستفید ہونے کے لیے مجھے دی۔ اب لے لی، اسی کی تھی جس کی امانت ہے وہ لے گیا۔ وہی جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا نا ان کے شوہر کے ساتھ کہ جب بیٹے کی وفات ہوئی، تیرے پاس اگر کسی کی امانت ہو اور وہ تجھ سے مانگے تو تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا تھا؟
انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ مجھ سے واپس مانگے گا تو میں بڑی خوشی اور رضا کے ساتھ اس کو واپس دوں گا. تو حضرت سلیم نے کیا فرمایا تھا؟ بس پھر تیرے پاس تیرے رب کی ایک امانت تھی. پھر سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کی وفات کی خبر دے رہی ہے بیوی. صابر تھے، شاکر تھے. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. یہ آیت آئے گی تو چوتھی تربیت صبر کرنا ہے. اچھا جب ہے سب کچھ اللہ کا اور یہ جو ساری چیزیں اس نے میرے تسلط اور میرے اختیار میں دی ہیں، ان کو پھر استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے اپنے گھر کو اپنی مرضی سے سجانا ہے کیونکہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ میرے نام پہ منتقل ہے. اپنے ڈرائنگ روم کو اپنی مرضی سے اس میں محفلیں برپا کرنی ہے کیونکہ یہ میں نے سجایا ہے. اپنے کپڑے اپنی مرضی کے سلانے اور پہننے ہیں کیونکہ یہ میرے شوہر نے کمائے ہیں. یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے اصل میں وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے رب کا ہے. تو جیسے ایک شریف کرایہ دار اپنے مالک مکان کے گھر میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا، ویسے مجھے ساری چیزیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے احکامات کے مطابق استعمال کرنی ہے. اچھا پھر پانچویں چیز، جب میرے پاس ساری چیزیں ہیں ہی اللہ کی اور ساری چیزیں مجھے دینے والا ہے ہی وہ، تو پھر دعا کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ کسی غیر اللہ سے نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ آیت آئے گی تو چار چیزیں سوچنی ہے. سب سے پہلے تکبر کی نفی اور عاجزی، دوسرا شکر، تیسرا ذکر، چوتھا صبر، پانچواں اطاعت اور چھواں دعا. یہ وہ ابتدائی روحانی عبادات ہیں جو ان میں کامیاب ہو گیا اعمال صالحہ کی سیڑھی اور جنت کا حصول اس کے لیے آسان ہوگا. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہ ذات جس نے سارا زمین آسمان بنایا، جس کے ہاتھ میں اس کا قبضہ تھا، جس کے ہاتھ میں اس کی قدرت تھی. اس نے ساری کائنات کو بنا کے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ساری کائنات کو بنا کے تمہارا تابع فرمان بنا دیا. وہ جو کہنے والے نے کہا یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے اپنے خدا کے لیے. یہ تصور سکھایا جا رہا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے لیے. اس نے سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر دیا، سارا سسٹم تمہاری مرضی، تمہاری ضرورت، تمہاری خواہشات اور تمہاری ریکوائرمنٹس. دن کے بعد رات آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ کہ انسان نے سونا ہے. رات کے بعد دن آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ کہ انسان نے اٹھ کے کام کرنے ہیں، فکر معاش، تعلیم، علم، دین کی تبلیغ، اشاعت کرنی ہے. گرمی کے بعد سردی، پھل بدلتے ہیں، میوے بدلتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان نہ اکتا جائے. ساری کائنات اللہ نے برپا کی، اس کو تابع فرمان مسخر کر دیا انسان کے، تاکہ وہ انسان کس کا تابع ہو جائے؟ اس رحمان کے. اللہ نے یہ تصور سمجھانے کے بعد فرمایا یہ تو سارا کچھ میں نے تمہارے تابع کیا تھا، لیکن حال کیا ہے؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ. لیکن تمہیں میں سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، تمہیں میں سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور تمہیں میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں. ایمان کا اقرار کریں. ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اچھا جو کافر ہے، جو مومن ہے، یاد رکھو واللہ بما تعملون بصیر. وہ دیکھتا ضرور ہے، اس کو سب پتہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اس نے زمینوں اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، زمین آسمان کو حق پر پیدا کیا. یہ سب کچھ برحق ہے، سب کچھ حق پر درست ہے. یہ ساری کائنات حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی اور اس میں جو نازل کیا گیا اور اتارا گیا ہے وہ بھی حق ہے. وَصَوَّرَكُمْ، ایک طرف کائنات کی تخلیق، اس کا حق ہونا، اور پھر ایک انسان کی تخلیق. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ المصور، دنیا کا بہترین مصور کون ہے؟ المصور. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المصور اللہ ہے. دنیا کے سارے مصور جب اپنی تصویر بناتے ہیں تو کس کی تصویر کو دیکھ کر، کس مصور کے رنگوں کو دیکھ کر رنگ بھرتے ہیں؟ اس المصور کو. وہ دا بیسٹ مصور ہے، اس جیسا نہ کوئی مصور ہے، نہ ہوگا، نہ ہوا تھا. اور سارے مصور اسی کی تصویروں سے رہنمائی پاتے ہیں، اسی کے رنگوں سے رہنمائی لیتے ہیں. وہ المصور کہہ رہا ہے میں نے تمہاری صورت بنائی. اور پھر وہ المصور کہہ رہا ہے صرف صورت نہیں بنائی، ایک تو سوارکم، اہتمام سے بنائی، لزوم سے بنائی، سلولی سٹیڈلی بنائی، پروگریسیولی بنائی، کمپلیشن سے، پرفیکشن سے بنائی. کیسے بنائی؟ اگر ہم دیکھیں تو رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کتنے سلو سٹیڈی پروگریسیولی آہستہ آہستہ بنتی ہے. اور پھر وہ المصور کہتے ہیں میں نے نوک پلک نک سک درست کر کے بنائی. اور یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اچھی بھی بنائی. جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ اپنی صورتیں جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بہت اچھی بنائی، اس پر سب سے پہلے شکر کرنا ہے.
آج چہرے اور اپنے جسم کی حیت اور ساخت پر ناشکریاں بھی بہت ہیں. اور یاد رکھیں یہاں پہ صرف صورہ سے مطلب چہرہ نہیں ہے، سارے جسم کی حیت اور ساخت ہے. میں نے تمہاری صورت، تمہاری حیت اور تمہاری ساخت بنائی اور اللہ فرما رہے میں نے بہت اچھی بنائی. سب سے پہلا کام اس پر شکر کرنا ہے. یہ جو ناشکریاں، میرے بال بہت گھنگریالے ہیں، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میرا ناک بہت فلاں ہے، میرے کان ایسے ہیں، میرا رنگ ایسا ہے، میری انگلیوں کی شکل اچھی نہیں، میرے نیلز کی شکل اچھی نہیں. کیا ہے؟ شکر کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے اچھی بنائی ہے، المصور کہہ رہا ہے میں نے اچھی بنائی ہے. ہر حال میں شکر کرنا ہے. یہ نہ شکری نہیں، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے. دوسری بات، جب بنائی اس نے اچھی ہے تو پھر اگر کسی کو اچھی دے دی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ شکر کے ساتھ تکبر نہیں کرنا. ارے میرا کیا کمال ہے کہ اگر میری صورت اچھی ہے، میری قد و قامت، میرا رنگ، میری حیت، میری ساخت، میری آنکھیں موٹی ہیں، میرے بال بہت سلکی اور ریشمی ہیں، میری اٹھان بہت اچھی ہے، میری جسامت بہت اچھی ہے، میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو رب کی تخلیق ہے. لہٰذا اپنی حیت، اپنی قد و قامت، اپنی رنگت، اپنی جسامت، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تفاخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اپنے حسن پر. اچھا، سب سے پہلی بات تو تکبر کی نفی، پھر شکر. پھر دوسری بات، اگر اللہ نے کوئی کمی کر دی صورت میں، حیت میں، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا، جس نے اتنا کچھ دیا اور اتنا اچھی ساخت میں دیا، بہترین ساخت میں بنا کے دیا، اس کا ذکر کرنا ہے. آئے میرے اللہ نے مجھے ہاتھ کتنے اچھے دیے، شکر ہے میرے اجزاء، میرے جوڑ کتنے اچھے ہیں، شکر ہے مجھے دیکھنے والی آنکھیں دی. اس کا ذکر کرنا ہے. صبر، شکر، ذکر، تکبر کی نفی. اچھا، جب صورتیں اللہ نے بنائی ہیں تو پھر ایک کام کیا نہیں کرنا؟ اول تو لا یسخر قوم من قوم تھا نا، کوئی گروہ، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق ہی نہ اڑائے. لیکن میں نے سورہ حجرات میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا، پھر ہائی لائٹ کر رہی ہوں. بدترین مذاق کیا ہے؟ کسی کی صورت، کسی کی حیت، کسی کے ساتھ اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے، اللہ کی تصویر کا مذاق ہے. اور کون سی تصویر ہے؟ جس کو وہ کہہ رہا ہے احسن صورکم. المصور کی بہترین تصویر کا مذاق ہے. کسی کی حیت کا مذاق اڑانا، کسی کی ساخت کا مذاق اڑانا، کسی کی رنگ کا، کسی کی آنکھوں کا، کسی فزیکل اپیرنس کا مذاق اڑانا، یہ بدترین مذاق ہے. اور آیت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، یہ اس شخص کا مذاق نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ المصور الخالق کا مذاق ہے اور بدترین مذاق ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز، جب یہ تو سارا کچھ اللہ نے بنا دیا، مجھے اس پر تو ڈھینگے مارنی نہیں، مجھے اس پر تو اترانا نہیں، اور مجھے اس کی فکر کرنی ہے جو اس نے بنا دی. مجھے کس کی فکر کرنی ہے؟ جو مجھے اس نے بنانے کا طریقہ سکھا دیا. کون سی چیز؟ یہ بنا کے اس نے بھیج دی، اور اخلاق کو سنوارنے اور اخلاق کے حسن کا طریقہ اس نے سکھا دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری چہروں کو احسن میں نے بنا دیا، اب اخلاق کو احسن تم نے بنانا ہے قرآن اور حدیث کا نمونہ دیکھ کر. ہمارے لیے احسن اخلاق کا نمونہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، قرآن کا نمونہ دیکھو، کانا خلقہ القرآن دیکھو. اپنے چہروں کے حسن کی فکر، اپنے چہرے کے نکھار کی فکر کی بجائے اپنے اخلاق کے نکھار کی فکر کرو، اپنے اخلاق کے حسن کو سنوارنے کی فکر کرو. قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کون سے ہوں گے؟ چہروں کو مزین کرنے کا عمل نہیں. سب سے بھاری عمل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ حسن اخلاق ہوں گے. تو لہٰذا فکر چہرے اور لباس کے حسن کی نہیں، چہرے کے شکنوں اور چہرے کے دھبوں کی نہیں. کس کی فکر کرنی ہے؟ اخلاق پر بد اخلاقیوں، بد کلامیوں، بدتمیزیوں کے دھبوں کی فکر کرنی ہے. گالی گلوچ، تانے تشنے، ان شکنوں کی فکر کرنی ہے. اپنی پیشانی پر ناگواری کے اثرات اور غصے کے اثرات سے پڑی ہوئی شکنوں کی فکر کرنی ہے اگر کرنی ہے تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تو نے ہماری صورت اچھی بنائی ہے، ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اور اللہ یہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں احسن صورکم، اس سے ملتی جلتی آیت ایک اور بھی ہے. احسن الخالقین نے ایک اور جگہ کیا کہا؟ احسن تقویم. انسان کو اس نے بہترین ساخت پر بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، اور اس اشرف المخلوقات کا ڈھانچہ، ساخت، حیت اس نے اپنی ساری مخلوقات میں سے بیسٹ بنائی ہے. اگر آپ اپنے چہرے کا تناسب بھی دیکھیں اور باقی سارے جانوروں کی اور برڈز کی چہرے کا تناسب دیکھیں، اللہ نے ہمارا چہرہ کتنا متناسب بنایا ہے، کتنا بیلنسڈ، کتنا پروپورشنل بنایا ہے. یہ المصور ہے جس نے ایسے بنایا. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ سوچا کریں نا، ایسے بے ربطی
اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یا دونوں آنکھیں سر کے اوپر رکھ دی ہوتی اور ناک کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا ہوتا اور دونوں کانوں کو دونوں چیکس کے اوپر رکھ دیا ہوتا اور منہ جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہوتا، مجھے بتائیں وہ چہرہ کیسا بے ڈھب سا ہوتا؟ اب لگ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے اللہ نے کتنی خوبصورت ساخت کے ساتھ چہرہ بنایا، اور سارے جسم کی ساخت۔ اگر انسان کی گردن ہی نہ بنائی ہوتی اور سر کو ڈائریکٹلی دھڑ پہ رکھ دیا ہوتا، کتنی خوبصورت ساخت بنائی تھی کہ ہم آرام سے گردن کو ٹرن کر سکتے ہیں، we can see all around the world۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ ہی دیکھیں، ہمارے ہاتھوں کی ساخت اللہ نے کتنی بہترین بنائی ہے، کسی جانور کی، ہاں وہ منکیز اور ببونز وغیرہ کی انسانوں کی طرح کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 5 انگلیاں اللہ نے برابر ایک جیسی نہیں بنا دی۔ یہ انگوٹھا، یہ تھم رائٹ اینگل پہ الگ زاویے پر ہے، اگر یہ بھی ادھر ہوتا تو یہ جو میں اور آپ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور گرپ کرتے ہیں، گرپ میں سب سے زیادہ ایفیکٹو چیز کون سی ہوتی؟ اگر ساری انگلیاں ایک ہی سیدھ میں ہوتی تو کیا ہم گرپ کر سکتے؟ یہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یہ ساخت میرے رب نے بنائی ہے۔ یہ انگوٹھے کو ایک الگ زاویے پر بنا دینا، یہ میرے رب کی ساخت ہے، جو انسان نے مجھے اور آپ کو، جس سے رب نے کہنا تھا اقرا نون والقلم، قلم کی قسم کھانی تھی، پڑھنے لکھنے کا کہنا تھا، اس کے ہاتھ کی ساخت ایسی بنا دی کہ وہ لکھ سکے، وہ قلم کو پکڑ سکے۔ اور پھر اس قلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے مسلز رکھے ہیں کہ یہ گرپ کی مومنٹ اتنی پرفیکٹ مومنٹ ہے کہ کسی اللہ کی مخلوق کے اندر یہ گرپ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جب لکھنا سیکھتا ہے نا، پینسل کو گرپ کرنے کے لیے وہ سارے مسلز ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے بنایا یہ سارے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کسی جانور کے لیے یوں پینسل پکڑنا آسان ہے، اور پھر پکڑ کے اپنی مرضی سے لکھنا اور رنگ بھرنا، یہ میرے رب کی ساخت ہے۔ یہ ہے احسن صورکم، یہ ہے احسن الخالقین کی احسن تقویم۔ پاؤں کی شیپ، اگر پاؤں کا انگوٹھا کسی چوتھے، جیسے ہاتھ کا انگوٹھا ویسے پاؤں کا انگوٹھا ہوتا، میں اور آپ تو شاید جوتیاں بھی نہ پہن سکتے۔ تو یہ انسان کی، اور پھر اللہ نے ہمیں کیسے بنایا؟ وہ چوپائے، وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں اٹھان دے دی، 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، ایسے ہمیں ریڑھ کی ہڈی، ہمیں بیک بون دے دی، ہمیں سپائن دے دی جو ہمیں کھڑا کر کے سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ہے احسن صورکم، اپنی باقی تمام مخلوقات سے زیادہ اچھی خیت، زیادہ اچھا سٹرکچر، زیادہ اچھی شیپ، زیادہ اچھی پروپورشن ایسے بنا دی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تمہیں اس کی طرف۔ بہترین ساخت، بہترین صورت، بہترین حیت، اور پھر اللہ نے بہترین ساخت دی، انسان کو دماغ دیا، سوچنا، سمجھنا، فہم، تفکر، تدبر، یاد، حفظ، حافظہ، سب کچھ دیا، اختیار عمل دیا۔ تمہیں سب کچھ بہترین دے کر تمہارا کیا خیال ہے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، تمہیں ایسے چھوڑے گا نہیں، بہترین، تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کا تو اس کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت انسان تمہیں جو احسن صورکم، تمہیں بہترین حالت میں بنایا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے سینوں میں ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک جواب دہی کا تصور، ایک حاضری کا تصور، ایک سزا جزا کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ تمہیں بتایا بہترین ہے تو جس کو اللہ نے بہترین بنایا ہے۔ آپ ایک استاد ہی دیکھیں، استاد ساری کلاس کو پڑھاتا ہے، لیکن ایکسپیکٹ کس سے سب سے زیادہ کرتا ہے؟ تو اس کا سب سے لائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا۔ جب وہ خراب نتیجہ یا وہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو استاد کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا ماں اپنے بچوں کی بہت محنت مشقت کر کے، لیکن ان میں سے جو بہترین فرما بردار بچہ ہوتا ہے، جب وہ بھی غلطی کر جاتا ہے تو ماں کو سب سے ارے یہ بھی کر گیا۔ تو انسان کو اللہ نے بہترین ساخت میں بنایا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس سے ایکسپیکٹ بھی بہترین فرماتا ہے۔ سب ہمیں معلوم ہے، اس کو دلوں کا حال تک معلوم ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے آگے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی دلائلیاں اور نشانیاں لے کر آ گئے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انسان کا ہدایت دے رہے تھے؟ پیغمبر اور نبی کی شکل میں ہدایت تو اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کس بات پر شک اور اعتراض؟ لو اب ہمیں ہمارے جیسا انسان سمجھائے گا؟ اصل میں نبی کے توسط سے تو اللہ سمجھا رہا ہوتا ہے، بس جس کا دل کجی اور جس کی طرف ٹیڑھ کی طرف پڑ جائے، کیا لو اب ہمیں انسان ہدایت دیں گے؟ اسی طرح انہوں نے مان کے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔
मुनकरीन ने बड़े दावे से कहा वो मरने के बाद हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। वो रब जिसने इतनी अच्छी सूरत इतने एहतमाम से बनाई थी कि उससे फिर बनाना मुश्किल है। लेकिन सारा कुछ होने, सारा कुछ रब से पाने के बावजूद लोगों को शक, नहीं हमारा रब हमें फिर नहीं उठा सकता। उनसे कहो मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। और उठाए क्यों जाओगे? फिर जरूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करके आए हो। अच्छा, अल्लाह कैसे बताएगा? वज़ालिका अल्लाह यसीर, ये काम अल्लाह पर बहुत आसान। बार बार ये चीज समझाई और बताई जा रही है। अल्लाह खालिक मालिक कादिर ने सारी कायनात बनाई, तुम्हें बेहतरीन साख में बनाया, तुम्हें द बेस्ट फॉर्म में बनाया, तुमसे अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हें बेकार नहीं बनाया, तुम्हें अबस नहीं बनाया, तुम्हें शुतरे बेमहार के लिए भागने दौड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया, तुम पर पकड़ है। अल्लाह तुम्हारे एक एक चीज अमल को सुनता, जानता है, तुम्हारे सीनों के अंदर के राजों को जानता है। इसलिए तुम अकाउंटेबल हो, तुम आंसरेबल हो, तुम्हारा ऑडिट होगा, तुम्हारा हिसाब होगा। क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन उठाया क्यों जाएगा? ताकि तुम्हें आगाह किया जाए। क़यामत का दिन यौमुल हक है। क्यों हक है? एक तो इसका होना हक है ना, दूसरी बात उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे हक को खोल के सामने बाजी कर देगा, तीसरी बात अल्लाह हक और बातिल का फर्क वाज़े कर देगा, चौथी बात हकदारों को उनके हक दिलवाएगा, पांचवी बात अल्लाह हक और अदल से फैसले करेगा। अल्लाह ने क़यामत का दिन क्यों बर्पा किया? ताकि जालिमों को उनकी और फरमाबरदारों को उनकी खबर दी जाए। क़यामत को बर्पा करने का एक मकसद ये है, हक और बातिल को खोलना, हकदारों को हक दिलाना, हक से फैसले करना तो क़यामत का मकसद है ही। लेकिन एक मकसद कुरान जो बारहा हमें पता चलता है, आप देखें कि बहुत से लोग दुनिया में खैर और भलाई का और नेकी का काम करते हैं और ऐसा खूब सा काम कर जाते हैं कि दुनिया में उनको उनका अजर और बदला मिल ही नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसी नेकी कर जाते हैं, ऐसा खैर और भलाई का काम कर जाते हैं, ऐसा खैर का बीज बो जाते हैं कि उन्होंने जो किया उनका अजर उनको दुनिया में मिल ही नहीं सकता। ऐसे खैर करने वालों, ऐसी नेकी करने वालों के अजर के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खालिदीन फीहा अबदा का अजर दिया है। अल्लाह हमें ऐसी खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर कुछ ऐसे होते हैं सरकश, कोई ऐसा गुनाह का काम कर जाते हैं, कोई ऐसा जुल्म की अंधेर नगरी तोड़ जाते हैं कि बड़ी से बढ़िया दुनिया की सजा भी उनके जुल्म का बदला हो ही नहीं सकती। मैं कई दफा ये कोट करती हूँ कि आप देखें वो शख्स, आपने अखबारों में शायद किस्सा पढ़ा होगा, वो शख्स जो 100 बच्चों को जिसने कत्ल किया था, माओ के जिगर गोशे वो अगवा करके लाता था, उनको कत्ल करता था, उनके जिस्म के टुकड़े करता था और तेजाब में पड़े हुए एक बड़े से कनस्तर के अंदर उनके जिस्म के, मुझे बताएं कि जिसने 100 माँ के जिगर गोशे, 100 माओ के बच्चों को अगवा करके इस हालत तक पहुंचा, उसको दुनिया की कोई सजा हो सकती है? मैक्सिमम उसको क्या सजा दी जा सकती है? तो कुत्तों के हवाले करके कुत्ते भमोड़े बस, और क्या होगा? उसके जिस्म को उसको मार के उसके जिस्म के 100 टुकड़े कर देना, और क्या सजा है? लेकिन क्या ये सजा भी उस गुनाह का बराबर बदल है? नहीं है ना। तो बस कुछ सालिम ऐसे फिरौन बन जाते हैं कि अपने एक हुक्म से बस्तियों के ऊपर धमाके करवाते चले जाते हैं। जो 80 बच्चे शहीद हुए, उनके सुबह के वक्त, फजर के वक्त उनके ऊपर गोले बरसाए गए और उनकी हड्डियों, उनके गोश्त का कीमा तक ना रहा। वो एक हुक्म देने वाला वो फिरौन, मुझे बताए क्या उसको दुनिया की सजा कभी कोई सजा हो सकती है? या वो गोला बरसाने वाला, क्या उसको दुनिया की कोई सजा हो सकती है? और यहाँ आज जो दुनिया में इतने बड़े मालिक मुख्तार बन के फिरौन बैठे हैं और बस्तियों के ऊपर गोलियां बरसाते चले जा रहे हैं, धमाकों पे धमाके करते चले जा रहे हैं, ड्रोनों के जरिए कौम को भूनते चले जा रहे हैं, उनको कोई दुनिया की सजा नेमुल बदल बन सकती है? ऐसे ही लोगों के लिए खलूद फिन्नार की सजा उनका अटल है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने यौमुल जज़ा रखा है, इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने यौमुद्दीन रखा है कि उस दिन उन लोगों को उनके नेकी और उनकी गुनाहों की पूरी भरपूर सजा या जज़ा दी जाए। और अल्लाह ने फरमाया ये काम करना मेरे लिए बहुत आसान है, बस ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने नाजिल की है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। उसका पता तुम्हें उस रोज चल जाएगा जब इज्तिमा के दिन वो तुम सबको इकट्ठा करेगा। यौम यजमउकुम लियौमिल जमई, क़यामत के दिन को
یوم الجمعی کہا جا رہا ہے، جمع کرنے کا دن. کیوں یوم الجمع کہا گیا؟ کیونکہ اگلوں کو، پچھلوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ماں باپ، بستیوں کی بستیاں، صدیوں کی صدیاں کب کب کے فوت ہوئے اور بعد میں حشر کے دن فوت ہوئے سب کے جمع کر دیا جائے گا. حشر کے دن کے اور کیا میں یوم الجمع. پھر یوم الحشر بھی کہا گیا، وہ بھی اکٹھا کیے جانے کا دن. اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، نسلوں زسلوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. یوم المشہود بھی کہا گیا ہے، حاضر ہونے کا دن، گواہیاں دیے جانے کا دن. پھر اس کو یوم الحساب کہا گیا ہے، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو حاضر کیا جائے گا. اور پھر یوم الحساب، سب کا حساب لیا جائے گا. حساب کے بعد اس کو یوم الجزا بھی کہا گیا ہے، حساب لینے کے بعد بدلہ بھی دیا جائے گا. یوم الدین کہا گیا ہے، بدلے کا دن ہے. اور پھر کیسا ہے بدلہ؟ قرآن میں اس کو ھذا یوم عسر بھی کہا گیا، تنگی کا دن. تو لہٰذا یہ کچھ نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لیوم الجمع، قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن، یہی تغابن کا دن ہے، باہمی غبن کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا ہے. غبن کا مطلب کیا ہے؟ غبن اور غبن، با کے اوپر ساکن اور با کے اوپر زبر. جب با کے اوپر ساکن ہو غبن تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات سے. جب غبن ہے یعنی با کے اوپر جب ساکن ہے تو اس کا مراد اکثر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں بولا جاتا ہے. یعنی بزنس میں، ٹریڈ میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں نقصان، ناکامی، خسارہ یا گھاٹے کا ہونا، یہ غبن ہے. اور غبن با کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس کا مطلب اکثر غفلت، بھول جانا یا اپنے حصے سے محروم رہ جانا. غفلت یا غافل ہونا، بھول جانا، دھوکے میں آنا یا اپنے حصے سے محروم رہ جانا. تو لہٰذا جیسے اگر ہم کہیں غبن فلانا فی البیع، فلانے شخص کو کیا ہوا ہے؟ اس کی تجارت میں دھوکہ ہو گیا. تغابن کا مطلب کیا ہے؟ یہ باب تفاعل میں آئے گا، ایک کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہونا. یہ باہمی معاملہ ہے. تغابن باب تفاعل میں آنے کے حوالے سے متعدی معنی رکھے گا، یعنی ایک کا نقصان ہے اور دوسرے کا نفع ہے. ایک کو خسارہ اور گھاٹا ہے اور دوسرے کو منافع ہے. یہ وہ دن ہے جب ایک گروہ اور ایک خاصیت اور عمل کے لوگ ہار کا شکار ہوں گے اور دوسرا گروہ اور دوسرا دھڑا جیت سے ہمکنار ہوگا. ایک ناکام ہوگا، دوسرا کامیاب ہوگا. تو یہ ہے تغابن، باہمی غبن، باہمی خسارہ ہونا. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یوم التغابن وہ دن ہوگا سے مراد وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. تو مطلب بتایا نا میں نے آپ کو غبن کے، ایک نقصان اور ناکامی اور خسارہ اور گھاٹا، اور دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتایا بھول جانا، غافل ہونا یا دھوکے میں ہونا. تو یوم التغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ غافل ہیں، یا یوم التغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. دھوکا ہے نا، بہت سے لوگوں کو بہت سے مختلف قسم کے دھوکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، ہم نبی کہتے ہیں ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہمیں حوض کوثر سے پانی ضرور ہی نصیب ہو جائے گا. اللہ ایسا ہو ہی جائے ہمارے حق میں. لیکن بس اوقات لوگوں کو دھوکا ہے. جیسے یہود اور نصارہ کو تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دھوکا ہی تو ہے. تو یوم التغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، دنیا میں اتنے الجھے ہیں اس دن سے غافل ہیں. اچھا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو تو یقین ہے لیکن کچھ دھوکے میں پڑے ہیں، کچھ کنفیوزڈ ہیں، کچھ یاد رکھتے ہیں، کچھ بھول گئے ہیں، کچھ اس کی فکر سے آشنا ہے، کچھ اس کی فکر سے محروم ہے. یہ ہے باہمی غبن. پھر ہوگا کیا؟ جو اس سے دھوکے میں ہے، جو اس سے غافل ہے، جو اس کو بھول چکے ہیں، جو اس کی فکر سے غافل ہیں، وہ پھر اس دن یوم التغابن میں کیا ہوگا؟ وہ اس دن ناکام ہوں گے، وہ اس دن خسارے میں ہوں گے، وہ اس دن
نقصان اور گھاٹا اٹھائیں گے. اور دوسرا گروہ باہمی غبن ہے نا, دوسرا گروہ جو اس دن سے غافل نہیں, جو حشر سے, یوم الدین سے غافل نہیں, جو یوم الجمع سے غافل نہیں, جو یوم العسر کا فکر رکھنے والے ہیں, جو دھوکے میں نہیں ہیں, جن کو معلوم ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کو کوئی دھوکہ نہیں. وہ اس دن کیا ہوں گے؟ ان کے لیے وہ دن جیت کا دن ہوگا, کامیابی کا دن ہوگا, نفع کا دن ہوگا. یہ ہے باہمی ہار جیت. کچھ ہاریں گے, کچھ جیتیں گے, کچھ ناکام ہوں گے, کچھ کامیاب ہوں گے. اور باہمی تغابن کا سارا تعلق دنیاوی غبن سے ہے, آخری غبن کا تعلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملنا تھا اگر وہ برا عمل کرتا. جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا دوزخ کا جو اسے ملتا اگر وہ برا عمل کرتا, تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے. اور وہ شخص جو دوزخ میں جائے گا اسے بھی وہ مقام دکھا دیا جائے گا جنت کا جو اسے ملتا اگر وہ اچھا کام کرتا, تاکہ وہ اور زیادہ حسرت کرے. اب سمجھ آیا تغابن کا تصور, کہ جو ناکام ہوگا اس کو کامیابی دکھائی جائے گی, جو کامیاب ہوگا اس کو ناکامی جس سے وہ بچ گیا وہ دکھایا جائے گا, تاکہ باہمی تغابن کا احساس پیدا ہو جائے, ہار جیت کا احساس آ جائے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں یہ احساس غالب ہو جائے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں غبن سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ غبن کا تصور بخاری میں حدیث آتی ہے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم کا بار ہے, یعنی دنیا میں اگر کسی پر ظلم کیا ہے, جس شخص کے ذمے اس دنیا میں اپنے بھائی پر کسی طرح کا ظلم کا بار ہے, اسے چاہیے کہ یہی سبکدوش ہو جائے, کیونکہ آخرت میں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. ارے اس دن کے خسارے سے بچنے کے لیے یہاں کچھ معاملہ کر لو, اس دن کے گھاٹے سے بچنے کے لیے اس دن کے دھوکے میں نہ پڑے رہو. ظلم کرو گے تو دھوکے نہ پڑے رہو, خسارے میں جاؤ گے. جس شخص کے ذمے اس کے بھائی پر ظلم ہے اسے چاہیے کہ اس دنیا ہی میں سبکدوش ہو جائے, کیونکہ آخرت میں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اب سمجھ آیا غبن کچھ کی ہار ہے اور کچھ کی جیت ہے, کچھ کا خسارہ ہے اور کچھ کا نفع ہے. جس نے دنیا میں دھوکے میں آ کر غافل ہو کے جس نے دنیا میں ظلم کیا اور اس سے دنیا میں سبکدوش نہ ہوا, وہ آخرت میں ہار جائے گا, اور جو دنیا میں ظلم سے بچتا رہا وہ آخرت میں جیتے گا. یہ ہے ہی ہار جیت کا دن. اور ہار جیت کیسے ہے؟ اعمال سے. مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے ظلم کا بدلہ جو اس نے کسی پر کیا تھا وہ چکا نہ دیا جائے. یہی غبن ہے, ظلم غبن اور خسارے کا ذریعہ بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ظلم کا بدلہ چکا نہ دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا تھا, یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن ہم یہ بدلہ کیسے دیں گے جب ہم ننگے بچے ہوں گے؟ ہمارے پاس تو لباس بھی نہیں ہوگا, اس دن ہم بدلہ کیسے دیں گے؟ قیامت کے دن یوم التغابن ہے نا, ہر چیز ہے, وہ تو اعمال کے لین دین سے بھی ہو جائے گا. قیامت کے دن ہم یہ بدلہ کیسے دیں گے جب ہم ننگے بچے ہوں گے, یعنی ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہوگا, ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. یوم التغابن کا تصور سمجھ آ رہا ہے. مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حدیث آتی ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غبن کا تصور سمجھانے کے لیے سوال کیا تھا.
میری امت کا مفلس کون ہے؟ یہ ہے غبن کا تصور، جو دنیا میں دھوکہ کھا گیا، جو دنیا میں غافل رہ گیا۔ آپ نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن یوم التغابن میں مفلس ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوگا۔ ارے نمازی تھا، روزے دار تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، یہ سب کچھ ادا کر کے حاضر ہوگا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَلَا شَتَمَ وَلَا سَبَبَ، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، ارے یہ تو 40 سال کی عبادت ضائع کر دے، کسی کا مال رکھا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا یا پیٹا ہوگا۔ دیکھ لیجئے کون کون سے عمل ہیں۔ گالی دی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ ان سب ظالموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب غبن سمجھ آ رہا ہے غبن کیا ہے، گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا کس کو ہوگا؟ جو غافل رہا، گالیاں دیتا رہا، مذاق کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، بہتان لگاتا رہا، ظلم کرتا رہا، مار پیٹ کرتا رہا، تانے دیتا رہا، وہ غافل تھا، قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا۔ یہ ہے غبن۔ ان تمام مظلومے میں اس کی ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا تو ظالموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال کر اس ظالم کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میں پھر حوالہ بتا رہی ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث مسلم اور ابو داؤد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے۔ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے، یعنی ایک شخص جہاد پر گیا، اس کے بیوی بچے پیچھے ہیں، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کے بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی، بدلہ کیسے کیسے اللہ نے دلوانا ہے ذرا دیکھیں۔